علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مومن کا یہ فریضہ کہ اپنے بچوں کو عشق مولانا علی کا درس دینا چاہیے۔ خداوند عالم 23 سالہ تبلیغات میں حضرت پیغمبر اسلام جب دینا چاہا تو آئے مودت کو نازل کیا، کہتے ہوئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ اقربا کی مودت۔ طے شدہ بات ہے کہ حکیم کا قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا مگر یہ حکم خداوندی ہے، تو چنانچہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ خداوند عالم یہ مودت کا مطالبہ کیوں کیا۔ اور حدیث میں ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہو جاتی ہے کثرت سے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری محل انصار مدینہ میں نعرہ لگاتے ہوئے پھرتے تھے، علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر، علی خیر بشر ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ مگر یہاں اس پر بھی غور کرنا ہے کہ یقیناً علی کو جو ہے بشر کہا گیا، مگر یہ جب تک کہ جامع بشری سے ان کو نہ کاٹیں گے تو معرفت نورانیہ حاصل نہیں ہوگی، تو نہ ان پر مطلقاً اطلاق بشر ہے۔ یہ تو درس توحید دینے کے لیے، بتانے کے لیے، لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کسی مقام پر ان کو بشر کہا گیا۔ تو علی خیر البشر فمن ابا فقط کفر، علی خیر بشر ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے گروہ انصار، تم اپنی اولاد کی تادیب کرو علی کی محبت کے بارے میں۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا عمل تھا، روزانہ یہ مدینہ کی گلیوں میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے پھرتے تھے، علیہ السلام رحمۃ اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں فمن ابا، فمن ابا فانظروا فی شان امہ، اور جو کوئی انکار کرے تو پھر تحقیق کرو اس کے ماں کے کردار پر۔ یہ تھا جابر بن عبداللہ انصاری کا عمل۔ یہ وہ جابر ہیں جو صحابی تھے، جو عمل کی دہائی دیتے ہیں، ان کا یہ فریضہ ہے کہ اس بات پر غور کریں کہ جابر بن عبداللہ انصاری کا کیا عمل تھا۔ درس نماز دیتے ہوئے نہیں پھرتے تھے، درس روزہ نہیں، درس حج نہیں، وغیرہ وغیرہ، بلکہ علی کی محبت کے بارے میں یہ ذکر کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ انکار کر دے عشق مولانا علی سے، وہ حدیث میں بھی ہے کہ من عاداء علی فأمہ نظر، جو علی کا دشمن ہوتا ہے اس کی ماں پر نگاہ کرو، یعنی دیکھو اس کے کردار دیکھو، کیونکہ جو بچے سے غلطی ہو رہی ہے یہ غلطی اس کی ماں کے سبب ہے۔ اور اگر علی کی محبت ہو جائے تو پھر یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے کہ ولایت کیا ضروری ہے، ذکر ولایت کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں سوالات کرنے والے غیر نہیں ہیں، ہر چند کے وہ غیر ہیں، مگر کریں کیا، مجبوری
اس بات کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کریں. شیعہ کہہ لینا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی حدیث پیش کی جائے گی کہ شیعہ ہوتا کون ہے. چنانچہ یہاں پر ایک اور کے قول سماعت فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو جب وہ حق چھوڑ دے گا ذلیل تر ہو جائے گا. معمولی آدمی کے ساتھ اگر حق ہے تو وہی بڑا ہے. اب سنیں کہ حق کے تعلق سے الولایت یا دین الحق، ولایت دین حق ہے. ذکر ولایت کے تعلق سے کوئی کہہ رہا ہے کہ واجب ہے، کوئی کہہ رہا ہے مستحب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ مکروہ وغیرہ وغیرہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر نماز میں ذکر ولایت ہو جائے تو نماز باطل ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اقرار ولایت کے بعد اگر صرف 2 کلمے بھی کہہ دیں تو نماز ہو جائے گی. قول معصوم کے تحت جو حقیقی شیعہ یعنی اخباری وہ یہ کہتے ہیں کہ جب 2 کلموں کی شہادت دیں تو اس کو تم اپنے اوپر واجب کر لیے بنص معصوم تیسرے کلمے کی شہادت دینا. یہاں پر ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو بھی پسند آ جائے گی. درود کا تحفہ پیش کریں. لیکن 2 گواہیاں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 گواہیاں بھی اگر ہو جائیں تو نماز ہو گئی. تو چنانچہ وہ فلاں کتاب میں، فلاں عالم دوراں، فلاں کتاب میں فلاں مولوی مولانا ملا لکھے ہیں کہ 2 شہادتیں کافی ہے. تو چلیے سنیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. یہ دلیل ہے. مولا کائنات کریں انا لا الہ الا اللہ، میں ہوں لا الہ الا اللہ. تو میں شہادت دے رہا ہوں مولا کائنات کی، تو پھر اللہ کی گواہی کہاں ہوئی؟ اقرار ربوبیت کہاں ہوا؟ تو جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے فوری بعد بلا فصل اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجج اللہ جیسی یہ شہادت دے دیں گے تو جو پہلی شہادت ہے یہ مانا جائے گا کہ اقرار ربوبیت کرنے والا ہے. یعنی یہ اللہ کا اقرار کیا، اس کی بنیاد پر پہلی گواہی ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور اگر تیسری گواہی نہیں دیے تو پھر پہلی جو شہادت ہے اس سے مراد ہے مولا کائنات، دوسری جو گواہی ہے اس سے مراد ہے رسول خدا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اقرار ربوبیت کی ہے تو اس کا کلمہ کیا ہے؟ ابھی اس کی گواہی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کی گواہی ہونا چاہیے. تو اللہ کی گواہی دینے کی خاطر تیسری گواہی واجب ہے. یعنی اشہد ان امیر المومنین و اولاد المعصومین حجج اللہ جب آپ یہ کہہ دیں گے تو جو ہے نا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے مانا جائے گا. اور اگر تیسری آپ کے شہادت نہیں دیں گے تو بھی یہ مانا جائے گا کہ پہلی شہادت مولا کائنات کی ہے، دوسری شہادت رسول خدا کی ہے. یہ ہے. ایک اور ایک حدیث سے سن لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا غیر حجت خدا کو حجت نہ بنانا، نہ ماننا. یہ چھٹے امام کا قول ہے. جو حجت خدا ہے اسی کو حجت ماننا ہے. اب یہاں پر جو چند برس کسی اسکول میں داخلہ لیا، سر پہ امامہ پہن لیا تو فوراً وہ حجت الاسلام ہو جا رہا ہے. بلکہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ غیر حجت خدا کو حجت نہ بنانا چاہیے. حجت خدا سوائے معصوم کے غیر معصوم نہیں ہو سکتا. اب سنیں، جیسے ابھی چند لمحے قبل معروضہ کیا کہ
جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کر رہے ہیں اور پھر سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ تیسری شہادت ضروری ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اگر کاش کے اپنے بچوں کو فضائل مولا کائنات سناتے، عظمت ولایت کا ذکر کرتے تو آج یہ سوالات پیدا نہ ہوتے. شیعہ کون ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا ہمارے شیعوں پر رحم کرے، وہ ہمارے دشمنوں کے ذریعے مبتلا غم ہو جاتے ہیں. ہماری محبت میں شیعوں سے ہم کسی طرح کا رنج نہیں پاتے. شیعوں سے ہم کسی طرح کا رنج نہیں پاتے. ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت کی مخلوق ہے. کیا ہے لفظ؟ مخلوق. ہماری فاضل طینت کی مخلوق. اسی بنیاد پر ہم اپنا خالق علی کو مانتے ہیں. جو ہم بولتے ہیں ہمارا خالق ہے کیوں ہے کیا؟ ہم فاضل طینت محمد وال محمد سے بنے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم ان کی مخلوق ہے. خدا کی مخلوق 14 ہے. ہماری ولایت کا اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں جو ہے انکار خدا کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ مولا کائنات کہہ چکے ہیں کہ ہمارا ایک رب مانو، اس کے بعد ہماری شان میں ہماری فضیلت میں تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو. ہماری ولایت کا نور ان کے وجود میں خمیر کر دیا گیا ہے. جب شیعہ کے وجود میں ولایت کا نور خمیر کیا گیا ہے تو وہ اس کی ذات کا وہ لازمہ بن گیا. جب لازمہ بن گیا تو وہ کبھی کسی منزل میں انکار ولایت نہیں کر سکتا. اب انکار ولایت وہی کرے گا کہ جس کے وجود میں ولایت کا نور نہ ملایا گیا ہے. ولایت کا نور ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتے. وہ ہمارے امام ہونے سے راضی ہیں. اس کے وجود میں ولایت کا نور ہے، ان کے لیے امام کریں، وہ ہمارے امام ہونے سے راضی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ جتنے جو آپ کے اصولی حضرات جو اپنے آپ کو شیعہ کر رہے ہیں ان کے وجود میں وہ جس کو امام مان رہے ہیں خمینی، ہاں ان کی جو ہے نا کچھ مٹی وٹی ملائی گئی ہے، اس کی بنیاد پر وہ ان کو امام مان رہے ہیں. یہاں پر امام کریں کہ ہماری ولایت کا نور ان کے وجود میں خمیر کر دیا گیا ہے، وہ ہمارے امام ہونے سے، ہم ان کے امام ہونے سے راضی نہیں ہیں. خمینی کے امام ہونے سے ہم راضی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے وجود میں نور ولایت ہے. وہ ہمارے رنج و غم میں محزون ہو جاتے ہیں. پتہ چلا کہ جب امام کا جب کوئی غم آتا ہے تو اس میں ہم غم کر لیتے ہیں، جب کوئی خوشی آتی ہے تو ہم کوئی خوش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے وجود میں ان کے ولایت کا نور ہے. اور اب جس کو یہ لوگ امام کر رہے ہیں ان کا کوئی حصہ کوئی ہمارے وجود میں نہیں ہے، اسی لیے ان کے مر جانے پہ ہم خوش ہوتے ہیں. لوگ بولتے کہ ارے بھائی آپ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں، تو ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی ان کا، تو وہ مر گئے ہوں گے، ہم کیا کریں گے ان کو. وہ ہمارے رنج و غم میں محزون ہو جاتے ہیں، ہماری خوشیوں میں خوش، اور ہم ان کے شیعہ ہونے سے راضی. بس ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ رہیں گے، وہ ہم سے جدا نہ ہوں گے اور نہ ہم ان سے جدا ہوں گے. بھائی اونچی بات ہے یہ. ہاں کیا کہہ رہے ہیں امام؟ وہ ہم سے جدا نہ ہوں گے اور نہ ہم ان سے جدا ہوں گے، جبکہ علی مع الحق والحق مع علی ہے. تب یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا بھی شیعہ ہم سے جدا نہیں اور ہم شیعہ سے جدا نہیں. یقیناً جہاں ہمارا مولا رہیں گا ہم وہاں رہیں گے، اور ہم جہاں رہیں گے وہاں ہمارا مولا رہیں گا. مگر خداوند عالم کے ساتھ علی مولا کائنات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا بنائے آپ کے مولا کائنات ہمارے نزدیک خدا بھی ہے. اس لیے کہ ہر عبد کی بازگشت اس کے آقا کی طرف ہوتی ہے. جو بھی عبد ہے اس کی بازگشت اس کے آقا کے پاس
ہوتی ہے. تو ہم ہیں محمد والے محمد کے عبد. بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عبد علی کیسے بھائی؟ کیا ہیں بھائی؟ ہم انہی کے بندگی کرتے ہیں. اس کی بنیاد پر ہم جو ہے نا اپنے کو عبد علی کہتے ہیں. اب سنیے، درود پڑھیے محمد. یہ ولایت کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بتا دوں، یہ رسول خدا جو نا ہرچندی ہے، آپ حضرات کی سنی ہوئی احادیثیں ہیں، مگر یہ کہ حدیث کا سنانا بھی عبادت ہے. بار بار پڑھنا عبادت، سنانا عبادت، دیکھنا عبادت. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میرے بھائی امیر المومنین کے فضائل اس قدر کثیر ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا. جی، جو شخص فضائل علی کا اقرار کرے اور ایک فضیلت علی کا تذکرہ کرے، ایک فضیلت علی کا تذکرہ کرے، خداوند عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ کے سب گناہ معاف کر دے گا. کوئی تو پہلے ایسا نہیں کر سکتے مولا کائنات کے، اس لیے ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کے لامحدود کا مظہر کامل ہے. اگر ان کے فضائل محدود ہو جائیں تو پھر فضائل خدا بھی محدود ماننا پڑے گا. تو اسی لیے فضائل مولا کائنات کا کوئی ایسا نہیں کر سکتے. جو علی کی ایک فضیلت لکھے گا، جب تک اس تحریر کا کوئی نشان باقی رہے گا، اس وقت تک فرشتگان رحمت اس کے لکھنے والے کے واسطے استغفار کرتے رہیں گے. اب کوئی حدیث ایسی ملنا کمپیوٹر پہ چڑھا دینے کی، کہ آج کل جو ہے نا جو کمپیوٹر نکلا نا، اس کے اوپر جو ہے نا فٹ کر دیا، یہ ثواب ان کے ہیں. لکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، لکھنا چاہیے احادیث کو. جو علی کی ایک فضیلت لکھے گا، جب تک اس تحریر کا کوئی نشان باقی رہے گا، اس وقت تک فرشتگان رحمت اس کے لکھنے والے کے واسطے استغفار کرتے رہیں گے. جو شخص باقرار صادق علی کی فضیلت سنے گا، خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی سچے دل کے ساتھ سننا چاہیے، ڈاؤٹ رکھ کے نہیں، یقین کے ساتھ. جو شخص علی کی ایک فضیلت پر نظر کرے گا، دیکھیں یہ تمام چیزیں قرآن کے لیے ہیں. جو قرآن کو آپ کے جو دیکھنا عبادت ہے، تلاوت اس کی سننا عبادت ہے، اور آپ کے جو ہے پڑھنا عبادت ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر چونکہ ہم محمد والے محمد کو قرآن ناطق مانتے ہیں، تو جو فضیلت کے صامت کی ہو وہی فضیلت ناطق میں ہونا ضروری ہے. اسی لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علی کی ایک فضیلت پر نظر کرے گا، خداوند عالم اس کے ان گناہوں کو معاف کرے گا جو اس نے آنکھوں سے کیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت اور علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، یہاں پر علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. خداوند عالم کسی شخص کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک علی کی ولایت کا مقر اور دشمنان علی سے بیزار نہ ہو. نہ اس کا ایمان قابل قبول ہے. جب ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے تو عمل کا کیا ذکر کرنا ہے؟ اس کے کوئی عمل ہی نہیں رہا. تو صرف اور صرف ولایت کا اقرار نہیں، ولایت کے اقرار کے ساتھ ساتھ دشمنان علی سے بیزار ہونا ہے، یعنی ان سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے. یہاں پر
ہر چیز کے لیے ایک نجاست ہے، ارشاد معصوم ہے، نجاست ہے، تو بولے زبان کی نجاست، تو بولے زبان کی نجاست ہے فحش کلامی، یعنی زبان آپ کی نجس ہوتی ہے فحش کلامی کی وجہ سے، یہ ہے سبب۔ مگر دیکھیں اب آپ، اب یہ ایک حدیث مل گئی، ظاہر بین دیکھ کے دیکھیے بھائی، فحش کلامی سے زبان نجس ہو جاتی ہے، کیوں غیر ضروری کہ آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ کیوں غیر ضروری کہ تبرہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے جو ہے جب تک کہ تبرہ نہیں کرے شیعہ نہیں ہوتے، تو پتہ چلا ایک منزل میں آپ کے یہ ضروری ہے تبرہ کرنا، تو وہاں پر زبان پاک ہوتی۔ اور اگر مومن کی شان میں آپ گستاخی کریں یا یہ کہ جو ہے نا بد کلامی کریں، تو اب یہاں پر زبان نجس ہو جائیں گی۔ دشمنان حیدر پر تبرہ کرنے سے پاک ہو جاتی ہے زبان۔ نماز کا آغاز کر رہے ہیں، اس وقت تک نماز کا آغاز نہیں کرتے جب تک کہ زبان کو پاک نہیں کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول پڑھے تو پاک ہوئی زبان آپ کی، یہ ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام درخت قلم اور دریا سمندر تو سیاہی بن جائیں، جنات محاسب اور انسان کاتب ہو جائیں، تو بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ اے علی، تم کو میرے اور خدا کے سوا کسی نے پوری طرح نہیں پہچانا۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ پوری طرح نہیں پہچانا۔ یہاں پر خیر حدیث تو تمام ہو گئی، یہاں پر جو ہے نا مولوی صاحب جو ہے نا کچھ لکھتے ہیں، وہ بھی ایک دو چار سطر سنا دینا چاہ رہا ہوں۔ کسی سے فضائل علی ابن ابی طالب کے متعلق کچھ دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایسے شخص کے متعلق کیا کہوں جس کے فضائل کو دشمنوں نے حسد و عداوت کی وجہ سے اور دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے چھپایا، مگر پھر بھی اتنے نمایاں ہو گئے کہ مشرق اور مغرب پر چھا گئے۔ یعنی کہ یہ دو چیزیں ہونے کے بعد ہے، یہ یعنی دشمن جو ہے نا بربنا حسد اور عداوت کے چھپایا، اور دوست جو ہے نا اپنے جان کے خوف سے چھپایا، چھپانے کے بعد بھی مشرق اور مغرب پر فضائل مولا کائنات چھا گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، خلیل نحوی کی ہے، اس پر بابا ایک حاشیہ لکھیں، دیکھیے۔ ان سے بھی پوچھا گیا تھا مولا کائنات کے تعلق سے، سوال کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کا محتاج علی ہوتے، اور کائنات کی ہر چیز سے علی کی بے نیازی خود اس امر کی دلیل ہے کہ علی ابن ابی طالب امام ہے، کہ مولا کائنات کے امام الکل ہونے پر کیا ہے دلیل، بول کے ان سے پوچھے، کن سے؟ آپ کے خلیل نحوی سے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر علی کسی چیز کے محتاج ہو جاتے تو پھر وہ امام نہیں ہو سکتے تھے، اگر یہ محتاج ہو جاتے، اور کائنات کی ہر چیز سے علی کی بے نیازی
یعنی ہر چیز سے جب علی بے نیاز ہیں، یعنی جب اظہار سمدیت کیے مولا کائنات تو پتہ چلا اظہار سمجھ بے نیازی کر دے تو یہ ماننا آ جائے گا کہ یہ امام ہے، جب سب چیز سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہر چیز سے علی کی بے نیازی خود اس امر کی دلیل ہے کہ علی ابن ابی طالب امام ہے، یعنی علی کسی چیز کے کوئی محتاج نہیں ہے، اور محتاج بندہ ہوتا، جو محتاج ہے بندہ، یہی سمجھانے کے لیے کہ رسول خدا یہ سمجھانے کے لیے کہ ولی کس کو بولتے ہیں اور جو ہے نا عبد کس کو بولتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے بولے یا علی انی محتاج الیک فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ تعارف ہو رہا ہے کہ ولی کون، عبد کون۔ تو یہ رسول خدا فرمائے یا علی انی محتاج الیک، علی محتاج نہیں، کیونکہ ولی اگر ہے تو وہ محتاج نہیں ہو سکتا، عبد ہے تو وہ محتاج ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اس قدر مشہور ہوئے کہ دوست، دشمن، اپنے، پرائے سب ہی نے ان کو روایت کیا ہے، چاہے دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، جو کوئی بھی ہو وہ کرے، اس نے مولا کے فضائل کو نقل کیا ہے۔ اور حضرت کے فضائل اگرچہ ہمارے طریقے سے کافی مشہور ہیں، مگر مجھے کچھ یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں حضرت کی یہ فضائل پہلے مخالفین کے طریق و روایت سے لکھوں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ جو حضرات کے غیر شیعہ ہیں وہ مولا کائنات کے تعلق سے کیا بول رہے ہیں۔ یہ میں اسی لیے چھیڑا یہ سبجیکٹ کہ آج جو اپنے کو شیعہ ہو کر فضائل مولا کائنات پر اعتراض کر رہے ہیں، ولایت کے تعلق سے اعتراض کر رہے ہیں، اور تیسری شہادت کے تعلق سے اعتراض، تو میں چاہا کہ جو ہے نا چلے دیکھیں گے کہ غیر کیا بول رہا ہے مولا کائنات کے تعلق سے۔ فضائل جب غیر ہو کر وہ جو ہے اظہار حق کر رہا ہے تو تم شیعہ ہو کے کیسے انکار کر رہی ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو پہلے یہ سن لیں کہ ولایت ہے کیا چیز، کیونکہ آج کل ہر ایک اپنے کو ولی امر مسلمین سب ولی بن جا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ اسی لیے معروضہ کر رہا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کو اس بات کا درس دے، ایک آئینہ بتا دیں کہ دیکھیں بھائی اس آئینے میں جو اترے اس کو ولی ماننا، اس کو امام ماننا، یہ ہے۔ اب سنیے اب آپ کہ ولایت کیا ہے۔ ولایت عرضی نہیں ہے کہ یہاں پر ولایت نہیں۔ جو رسول خدا معراج میں پہنچے تو وہاں پر لفظ آئی اور قاب قوسین او ادنا، یعنی قوسین دو کمان، او ادنا۔ اگر یہاں پر او ادنا کو سمجھایا نہ جاتا تو ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ او ادنا کیا چیز ہے۔ قوسین ترجمہ کر لیے، او ادنا لغت سے ترجمہ کر لیے کہ کیا ہے۔ اس سے جو ہے یعنی حدیث کا مفہوم نہیں سمجھ میں آتا، اس کے حقیقی معنی کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لغت سے کبھی کسی منزل میں نہ حدیث سمجھ میں آ سکتی ہے نہ قرآن کی آیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب سنیں او ادنا کیا ہے۔ اگر یہ بات کسی کے ذہن نشین ہو جائے تو خدا کی قسم اس کے بعد سے یہ اربع عناصر کے مرکب کو ولی نہیں مانیں گا، کسی غیر کو جو ہے نا وہ ولی امر مسلمین نہیں مانیں گا۔ او ادنا عقل اور ہوش کے بلند ہو جانے اور اعتباری دوئی کے فنائے محض اور کل رسوم کے مٹ جانے کا مقام ہوتا ہے او ادنا۔ یعنی او ادنا وہ مقام ہے جہاں پر عقل اور ہوش کے بلند ہو جانا ہے، نہ یہ کہ بے ہوش ہو جانے کے مقام کو بولتے ہیں۔ اب دیکھیں اب آپ موسیٰ جب چلے تھے جبل
طور پر، تو کیا خواہش لے کر چلیں؟ یا اللہ جلوہ. تو چنانچہ جو بھی ہوا اس سے سب بخوبی واقف ہیں، مگر اس کا ایک جز یہاں پر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے. او ادنا کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عقل اور ہوش کے بلند ہو جانے کا نام ہے، وہ مقام ہے، وہ نہ کہ بے ہوش ہو جانے کا مقام ہے. اگر بے ہوش ہو جاتے تو پھر رسول خدا لوٹ کر یہ نہیں کہتے کہ میں اللہ سے ملا. ہاں، اور اعتباری دوئی کے فنائے محض اور کل رسوم کے مٹ جانے کا مقام ہے. یعنی اعتباری دوئی بھی نہیں رہیں گی وہاں پہ. یہ پتہ چلا کہ وحدت کے مقام کو او ادنا کہتے ہیں. یہ ہے او ادنا. یہ وہ نقطہ ہے جس سے نقطہ نبوت اور نقطہ ولایت کی تعبیر لی جاتی ہے. سمجھے آپ؟ تو آپ میں حکم ولایت عرض پر کیوں نہیں آیا؟ یہاں پر نہیں حکم ولایت. اسی لیے آئے قرآنی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ ولایت عرض پر نازل نہیں ہوتی. تو خداوند عالم اس کے لیے ایک مقام کا تعین کیا ہے. اس مقام کو کہتے ہیں او ادنا. اس او ادنا پر خوابہ قوسین او ادنا، اس مقام پر خداوند عالم رسول خدا کو بلایا. اس کی علت کیا تھی؟ وہ ایک نقطہ ہے. وہ نقطہ ہے جس سے نقطہ نبوت اور نقطہ ولایت کی تعبیر لی جاتی ہے. بس جو دو کمان ہے اور جو مقام ہے او ادنا ہے، ادھر جو ہے اس کو نبوت کہتے ہیں، ادھر جو ہے اس کو ولایت کہتے ہیں. اسی لیے ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ کہا گیا، کیونکہ بلانے والا خدا تھا. خدا بلایا، اسی لیے ولایت علی کو ولایت خدا مانا گیا ہے. یہ ہے نقطہ، یہ نقطہ نبوت اور نقطہ ولایت کی تعبیر لی جاتی ہے. کمال ہے، یعنی شہادت نبوت تو واجب ہے، شہادت ولایت جو ہے نا مستحب ہے. جبکہ او ادنا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر اعتباری دوئی کے فنا ہو جانے کو، اعتباری اعتبار سے دوئی وحدت ہے نا. تو جب وحدت ہے تو آپ کے نبوت تو واجب ہے، ولایت مستحب کیسا ہوئی بوروں میں؟ کیونکہ وہاں پر تو دوئی ختم ہو رہی ہے. تو جس طرح سے کہ نبوت واجب ہے تب اسی طرح ولایت بھی واجب ہوئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واجب ہے، علی ولی اللہ مستحب ہے. واہ رے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کہہ دیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور علی ولی اللہ کہہ دیں تو مومن ہو جائیں گے. تو مومن ہونا مستحب ہے، مسلمان ہونا واجب ہے. کھلی بات ہے نا بھائی. غلط ہے تو ہماری اصلاح کریے برائے کرم، کیونکہ بڑے بڑے علماء ذاکرین اور خطباء وغیرہ وغیرہ جو ہے نا آج کل گفتگو کر رہے ہیں. ہم تو بالکل چھوٹے آدمی ہیں، معلوم نہیں، جتنا سمجھے اتنی گفتگو کر رہے ہیں. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو جو ہم سمجھا دیجیے، ہماری اصلاح کریے. ماننے کے لیے ہم تیار ہے. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. کسی امام سے دریافت کیا گیا کہ میں تشہد میں اگر دو میں پڑھا تو بھی میری نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ جی امام بولے کیا ایسا کہ قبول ہے نماز؟ دے رہے ہیں حوالہ، وہ دے رہے ہیں اب فی الوقت، وہ حوالہ دے رہے ہیں. کوئی حوالہ غلط ہے یا صحیح؟ کریکٹ ہے. اس کا جواب اس وقت میرے پاس یہ ہے کہ پہلے نماز کا حکم آیا، پھر روزے کا حکم آیا، پھر حج کا حکم، پھر زکوٰۃ کا حکم. یعنی تدریجاً زینہ بزینہ جو نا ایک ایک احکام حاضر ہے. پورا قرآن ایک ساتھ امت کے حوالے پیغمبر اسلام نہیں کیے، پورا قرآن آنے کے بعد کیے.
جب بولے انی تارکم فیکم الثقلین، جب قرآن پورا آ چکا، مکمل آ چکا، دین خدا مکمل ہوا، دین خدا مکمل ہونے کے بعد بول رہے ہیں یہ ثقلین کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، دو چیزیں، تاکہ گمراہی سے بچ جائیں۔ تو اب یہاں پر سوال ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، نماز اور روزے کا حکم آیا، حج کا حکم آنے سے قبل لوگ مر گئے، فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں، تو یہ تو 2 فروع پہ عمل کیے، 8 تو بھی آئے نہیں، تو حج تو ہوا نہیں ابھی، تو پھر وہ کیسے؟ تو یہ طے ہوا کہ جب جو حکم آیا اس پر عمل کرنا لازمی ہے، واجب ہے آپ پر۔ تو اب یہ سوال نہیں کہ کیا وہ 2 کلمے پڑھنے سے نہیں، جب تک کہ آپ 2 کلمے پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کا مذہب کچھ اور تھا، جیسے یہ مذہب میں آ گئے آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد اب وہ نمازیں، وہ روزے وغیرہ اس کا اعادہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ از خود قبول ہو جاتے ہیں۔ مگر جب اب شیعہ ہو گئے، آپ صاحب ایمان ہو گئے، کلمہ ایمان پڑھ چکے ہیں، تو اب اظہار ایمان واجب ہو گیا اب آپ پر۔ آپ اظہار ایمان کرنے کے بجائے بول رہے ہیں کہ نہیں، میں جس طرح سے کہ پہلے 2 کلمہ پڑھتا تھا اسی طرح ابھی بھی پڑھوں گا، نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ یہاں کیا ہے، عقل و ہوش کے بلند ہو جانے اور اعتباری دوئی کے فنائے محض اور کل رسوم کے مٹ جانے کا مقام ہے اور ادنا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس سے نقطہ نبوت اور نقطہ ولایت کی تعبیر لی جاتی ہے۔ یہ دونوں بحیثیت اطلاق کے نبی اور علی سے مخصوص ہیں، کیونکہ نبوت مطلقہ اور ولایت مطلقہ صرف انہی دونوں سے مخصوص ہے، یعنی رسول خدا سے نبوت، مولائے کائنات سے، یعنی میں مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا 12 ائمہ سے یہ ولایت مخصوص ہے، تو اسی لیے نبوت مطلقہ ہے اور یہاں ولایت مطلقہ ہے، اور جہاں ولایت مطلقہ نبوت مطلقہ آ گئی، اسی لیے ہمارے پاس اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کہ خاتم الانبیاء ہیں، اب اس کے بعد نبی نہیں۔ اسی طرح جو ہے نا ولایت 12 ائمہ کی، اسی لیے ہم جو ہے نا کسی 13ویں کو امام نہیں مانتے، یہ ولایت مطلقہ ہے۔ مطلقہ کے تعلق سے کئی ایک مجالس میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ تو کس سے مخصوص ہے یہ؟ بس یہ 2 سے مخصوص ہے ولایت۔ نبوت کا تو ذکر ہو رہا ہے، تو ولایت کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ بتائیے، اس میں کیا آپ کی قباحت ہے، کیا بیماری اٹھی؟ یہ کیوں نہیں؟ اور کمال تو یہ ہے، یہ بہت کافی ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سب سے آپ کے قاطع دلیل یہ ہے کہ اعتباری دوئی کے فنائے محض ہے، اعتباری وہاں پر خداوند عالم مولائے کائنات کو بتایا، یعنی جب نبوت پہنچی ہے معراج میں تو نبوت کو ولایت دکھائی جا رہی ہے، اور خداوند عالم نبوت سے پوچھ رہا ہے پہچانتے ہیں کیا ولایت کو؟ ہاں یہ ہے سوال۔ تو رسول خدا پہچانتا ہوں بولے، تو جو پہچان لیا مکمل تو اس کو حکم ولایت دیا گیا کہ تم پہنچاؤ۔ ہاں، اور جو اقرار ولایت کر لیتا ہے وہی جو ہے نا شہادت ولایت دیتا، اور جو عارف ولایت ہوتا ہے وہی شہادت ولایت دیتا۔ جو عارف ولایت نہیں ہے تو وہ شہادت ولایت کیا دیں گے بھائی؟ اسی لیے آج سوالات قائم ہو رہے ہیں کہ جو ہے نا نماز میں، روزے میں غیر ضروری کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ معروضہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو آپ اپنے مسلک کا اظہار کر دیں، مسلک کا اظہار کر دیں تو کوئی جو ہے جھگڑے نہیں ہے۔
ہم آپ کے پیچھے ٹائم بھی ویسٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اتنا ٹائم جو ہے نا ذکر مولا میں وہ ہم گزاریں گے. بعض لوگ جو بحث کرتے ہیں آپس میں دوستوں میں، اب یہ جواب دیے اذان رفتہ رفتہ ہے جی. ویسے ہی جب دوسرے امام آگے کے بولے کہ وہ 2 کلمے پڑھنے سے تمہاری نماز قبول ہے، تو پھر ولایت کا تو اعلان ہو گیا اور تکمیل دین بھی ہو گیا 18 ذکر. پھر اس کے بعد آپ یہ بھی بولو نا کہ وہ حوالہ صحیح ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے وہ جو ہے جو اللہ کی تو ولایت کا اقرار بھی ہو گیا، اعلان بھی ہو گیا تھا، تو آپ کا شک کافی ہے. اقرار ولایت کے بعد چھٹے امام کا قول ہے، یا جو ہے نا آپ کے اعلان ولایت کے بعد چھٹے امام کا قول ہے، یا یہ کہ جو ہے نا بات اعلان کے بعد ہی ہے نا. اعلان کے بعد ہے. کیا بول رہے ہیں اعلان کے بعد چھٹے امام؟ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل. تو پھر اب وہ نماز کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ یہ چھٹے امام کا قول مل جانے کے بعد واضح لفظوں میں. پھر یہ کہ حدیث قدسی. چلیے اب یہ بتائیں کہ جو ہے نا جو یہ حدیث قدسی گزشتہ درس میں گزری ہے کہ وہ حدیث قلب پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی نا، بذریعہ جبرائیل احادیث آئے ہیں، حدیث قدسی جو بھی آئی ہے بذریعہ جبرائیل ہے نا. تو رسول خدا وہ اپنے خداوند عالم جو ہے نا وہ حدیث پہنچایا. کیا تھی؟ اگر کوئی میری گواہی دے رہا ہے جو رسول کی گواہی نہیں دے رہا ہے، جو رسول کی گواہی دے رہا ہے اور علی کی گواہی نہیں دے رہا ہے، اور علی کی گواہی دے رہا ہے، وہاں سے ائمہ کا ذکر ہوا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اور میرے درمیان حجاب، اگر وہ کچھ مجھ سے طلب کریں گا تو اس کی حاجت کو میں پورا نہیں کروں گا. یہ تو دور پیغمبر اسلام کی بات ہے نا. تو یہ احادیث کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ امام کا قول ہے نا، جس حدیث میں ہماری فضیلت گرائی جاتی ہے وہ ہماری حدیث میں. ہاں وہ بھی ہے. ابھی اتنے واضح لفظوں میں یہ تو جو ہے نا حکم خدا ہے، اور خدا ورا میں حجاب آپ کے ڈال دوں گا. یہی کہا کہ یا تو پھر وہ حدیث ضعیف ہے یا پھر یعنی کہ گرانے کے مطلب سے بولی جا رہی ہے. وہ اگر صحیح ہے تو پھر تکمیل دین کے بعد پھر ایک امام بول رہا ہے کہ کافی اور تشہد تمہارے لیے. دیکھیں بھائی یہ گرامر دان، یہ تو جو ہے نا عربی دان گرامر دان، یہ لوگ تو جو ہے نا زیادہ توجہ گرامر پہ دیتے. تو پھر ہمارا سوال ہے نا کہ وہاں پر جو ہے فلیقل یہ کون سا صیغہ ہوتا ہے یہ بتائیے. چلیے کون سا صیغہ ہے فلیقل کا؟ تو یہ واجب میں آتا یا یہ کہ مستحب میں آتا؟ حکم جب حکم ہے تب اس کے بعد پھر مزید سوالات کیا معنی رکھتے؟ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنا فلیقل علی ولی اللہ. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ صلاۃ اللہ اذان، نہ اللہ اذان ہے نہ اللہ صلاۃ ہے. تو جب کبھی میرے نزدیک اگر وہ امام کی حدیث صحیح ہے تو اعتبار یعنی کہ طالب علم کے ان کو ویسے جواب دینا تھا. ظرف دیکھ کر بات. ظرف دیکھ وہ تو لازمی جیسے کہ سلمان ہے، اباذر ہے، مقداد ہے، ارے تو وہی جواب تو نہیں دیتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. جس وقت کہ وہ حدیث سنائی گئی سلمان کو، کیا اس وقت اباذر نہیں تھے؟ تھے. رسول خدا یہ بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے سلمان، جب تم آپ کے جو ہے نا بے چین ہو رہے ہیں فضیلت سنانے کے لیے تو اباذر کو سنا دو. کیوں نہیں بولے؟ تو پتا چلا کہ ایک درجے میں اتنا فرق آ جاتا. پتھر ہٹاؤ اور سنا دو مگر اباذر کو مت سناؤ. واہ واہ واہ. 9 درجے ہیں اور 10 درجے ہیں، ایک درجے میں یہ ہے. دیکھیے آپ
یہ حدیث کے مل جانے کے بعد میں بولتا ہوں نماز غلط ہے. شیعوں کی حد تک بات کر رہا ہوں میں، جو اپنے کو شیعہ بول رہے ہیں. میں بول رہا ہوں نماز غلط. اس لیے غلط، قول معصوم واضح لفظوں میں مل گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تم پر واجب ہو گیا علی ولی اللہ کہنا. تو واجب کر لے رہے ہیں کیوں بھائی؟ بہتر ہے نماز نہیں پڑھنا. بہتر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بولنا. دیکھیے گورے کے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اگر علی ولی اللہ کہنا واجب نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے خود جو ناجی ہو جاتے، پورے ناجی ہوتے، وہ پورے ناجی. اس لیے کہ یہاں پر فلیقل ہے نا. اب علی ولی اللہ تم جب 2 کلمے تک آئے تو تیسرا پڑھ لو تو ناجی ہو جائیں گے. یعنی نجات اسی کے لیے ہے جو تیسرا کلمہ پڑھے، تو اسی نماز کو نجات ملے گی جس میں تیسرا کلمہ ہے، ورنہ وہ نماز کو بھی نجات نہیں ہے. نہ پڑھنے والے کو نجات ہے نہ وہ نماز کو نجات ہے. جیسا بولے ولایت پہ اگر شک ہے نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس کے اوپر حدیث بھی ہے من اقام ولایت فقط اقام الصلاۃ سگڑ دی. تو شک ہے تو پڑھنا ہی چاہیے نماز نہیں پڑھنا. وہ بھی حدیث ہے نا بھائی، بے یقینی کی عبادت سے یقین کی نیند. ارے کیوں کریں بھائی، ضرورت ہی نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ جو ہے اشہد ان محمدن عبدہ، یعنی کہ جو ہے نماز میں اگر ایک عبد کا ذکر ہو تو آپ کے نماز ہو رہی ہے آپ کی، اور اگر علی کا ذکر ہو تو نماز باطل ہو رہی ہے. یعنی اس کا ذکر ہونے سے معذاللہ نماز باطل کر رہے ہیں، جس کے ذکر کے بغیر ذکر خدا محال ہے. زینو مجالسکم بذکر محمد نہیں ہے، زینو مجالسکم بذکر علی ہے. تو علی کے ذکر کے سبب ذکر محمد عربی ہے اور ذکر خدا ہے. تو وہ ذکر کے سبب جو ہے نا باطل بول رہے ہیں. یہ کیسے ہوتی؟ پھر یہاں پر ایک اور ایک سوال ہے، ذکر خدا واجب ہے یا یہ کہ جو ہے نا سنت ہے، مستحب ہے؟ جی کیونکہ اگر ذکر خدا واجب بول رہے ہیں تو پھر ذکر علی کرنا ہے آپ کو. ذکر علی نہیں ہوتا تو چلیے پھر ٹھیک ہے، مستحب سے واجب مل رہا ہے. جو مستحب جو ہے نا بہت ہی افضل ہوا. جی جی ہاں چلیے سنیں. اہل سنت کے ایک جلیل القدر بزرگ عبداللہ بن مسعود سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ جب خداوند عالم اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت آدم کو خلق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کو ایک چھینک آئی. انہوں نے فرمایا الحمدللہ. خداوند عالم نے آدم علیہ السلام کو وہی فرمائی، اے میرے بندے تو میری حمد بجا لایا ہے. مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے اس دار دنیا میں اپنے 2 خاص بندے پیدا نہ کرنے ہوتے تو میں تجھ کو کبھی پیدا نہ کرتا. حضرت آدم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار کیا تیرے بندے میری نسل سے پیدا ہوں گے؟ فرمایا اے آدم ہاں. ذرا اوپر تو سر اٹھا کر دیکھو. آدم نے جو سر اٹھا کر دیکھا عرش پر
یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد نبی الرحمت وعلی مقیم الحجت من عرف حق علی زکا وتابا ومن انکر حقہ لعنا وخابا اقسمت بعزتی وجلالی ان ادخل الجنت من اطاعہ وان اسانی واقسمت بعزتی وجلالی ان ادخل النار من عصاہ وان اطاعنی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابھی دیکھیں حکم ولایت بھی نہیں ہے نا ابھی تو. یہ تو جو ہے خلقت آدم کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ جب یہ چھینک میں کیا کیا ہو گیا دیکھیے کہ الحمدللہ بولنے کے نتیجے میں کیا کیا ہو گیا. تو جیسے الحمدللہ بولے ہم کے تعلق سے بھی میں ذکر کیا ہے کہ ہم کس کے لیے تھے نا آپ مجلس میں نہیں. یہ حمد جو کی جاتی ہے نفس کے لیے, نفس کے لیے حمد. تو یہ آدم کا الحمدللہ کہنا اگر وجود نفس کا تصور نہ ہوتا تو الحمدللہ نہ کہتے. تو یقیناً نفس ہے. دیکھیں جس کی بنیاد پر یہ الحمدللہ بولے تو خداوند عالم بول رہا ہے تو سر تو اٹھاؤ. تو سر اٹھائے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ بھی ہے, رسول خدا کا بھی ذکر ہے, وہیں پر علی ولی کا بھی ذکر مل رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے نبی ہیں اور علی ولی حجت کو قائم کرنے والے ہیں. جس نے علی کے حق کو پہچان لیا وہ پاک و طیب ہے. جس نے علی کے حق کا انکار کیا وہ ملعون ہے. دیکھیں جو حق علی کا انکار کرے وہ بھی ایک حدیث ہے نا, الجاہد لحقنا کافر, غاصب و حقنا. تو مقام علی کوئی ہٹا دے تو وہ بھی کافر ہے. تو چنانچہ جو ہے نا جب مقام ہے شہادت مولائے کائنات کا, اس مقام سے جو ہے نا یہ تیسرا کلمہ ہٹا دے رہے ہیں تو کیا ہوئے لوگ کافر ہوئے. کافر ہے. شیعہ بول لے رہے ہیں اپنے آپ کو مگر شیعہ نہیں ہے. ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہنا ہے. اس مقام سے جو ہے نا آپ اس کلمے کو ہٹا رہے ہیں تو کافر ہو گئے آپ. ہاں جس نے علی کے حق کو پہچان لیا وہ پاک و طیب ہے. جس نے علی کے حق کا انکار کیا وہ ملعون نامراد ہے. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم خدا کھا رہا ہے میں علی کی اطاعت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دوں گا اگرچہ میرا نافرمان ہی کیوں نہ ہو. اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم علی کے نافرمان کو جہنم میں ڈالوں گا اگرچہ میرا مطیع و فرما بردار ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. اب یہ بات کب کی ہوئی؟ آدم کی اعلان بعثت بھی نہیں ہے ابھی. یعنی عالم ناسوت میں ابھی رسول خدا ظاہر نہیں ہوئے. اس وقت کی بات ہے یہ. خداوند عالم وہی طے کر لیا, اپنے عزت کی قسم کھا رہا انہیں, جلال اور عزت کی قسم کھا کر طے کر لیا خداوند عالم یہ اگر علی کا مطیع ہے میرا نافرمان ہے جنت میں داخل کروں گا, اور اگر علی کا نافرمان میرا مطیع ہے جہنم. مرضی ہے اس کی, خدا کی مرضی ہے, اس کو ہم کیا کر سکتے. مگر غور کیا جائے تو علی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو جاتی. علی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو جاتی.
عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پوچھو کہ تم سے پہلے انبیاء کس بات پر مبعوث ہوئے؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا کس بات پر یہ انبیاء مبعوث ہوئے؟ فرشتے نے عرض کیا کہ آپ اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت پر سب مبعوث ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا رسول خدا کی نبوت، علی ولی کی ولایت، یہ دو کے سبب انہوں نبی بنے۔ اور یہاں پر جو ہے بغیر اقرار ولایت کے آپ مومن بن جا رہے ہیں، وہ کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے، وہاں نبی نہیں ہو سکتے یا مومن ہو جا رہے ہیں۔ یہاں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے جو آدم نے اپنے پروردگار سے سیکھے تھے اور ان کی بدولت ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا ان کلمات سے دعا مانگی۔ یہ جو بھی احادیث سنائے جا رہے ہیں تو اہل سنت کے بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین اللہ تبتع علیہ، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے واسطے سے میری توبہ قبول فرما۔ یہ تعلیم خداوند عالم دیا ہے۔ یہ بھی درس اطاعت ہے جو خداوند عالم، کیونکہ اپنی عزت کی قسم کھایا، تو جو عزت کی قسم کھایا تو جو ہے نا اسی پر اپنے برقرار رہتے ہوئے خداوند عالم آدم کو دعا کی تعلیم دے رہا، کیونکہ تم مجھے پکار رہی، میری اطاعت نہیں، ان کی اطاعت ہے، اسی لیے ان کو پکارو۔ چنانچہ انہی کلمات کے طفیل میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اہل سنت کی کتاب المناقب میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 14,000 برس قبل خلقت آدم میں اور علی ایک نور کی شکل میں خداوند عالم کے سامنے موجود تھے۔ جب خداوند عالم نے آدم کو خلق فرمایا تو اس نور کو صلب آدم میں پہنچا دیا، پھر دیگر ایک صلب سے دوسرے میں اس نور کو منتقل کرتا رہا، چلا آیا، یہاں تک کہ صلب عبد المطلب میں لا ٹھہرایا۔ پھر صلب عبد المطلب سے نکال کر اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو صلب عبداللہ میں اور دوسرے حصے کو صلب ابو طالب میں۔ فعلی منی وَأَنَا مِنْهُ لَحْمَهُ لَحْمِي وَدَمَهُ دَمِي فَمَنْ أَحَبَّهُ أَحَبَّنِي وَأُحِبَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُ أَبْغَضَنِي وَأَبْغَضَهُ، لہذا علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ اب سمجھے وہ آپ کے رسول خدا لحم کا لحمی جو 2 بولے تھے، یہ دیکھیے اس کی علت، لحم کا لحمی دم کا دمی جو فرمائے تھے نا، وہ اس کی علت یہ اب یہاں پہ واضح ہو رہی ہے کیا ہے، کیونکہ وہ ایک نور ایک تھا، اس نور کو جو ہے نا صلب عبد المطلب میں، اب صلب عبد المطلب سے صلب عبداللہ اور صلب ابو طالب، مگر تھے وہ ایک سے 2 ہوئے، جس کی بنیاد پر جو ہے نا لحموں کا لحمی ہے، وہ دموں کا دمی ہے۔ میں علی سے ہوں، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، ہاں علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔
اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے. جو اس کو دوست رکھتا ہے وہ مجھ کو دوست رکھتا ہے. اسی لیے آئے مودت میں رسول خدا کا ذکر نہیں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اجر میں کچھ نہیں چاہتا مگر تمہارے اقربا کی مودت. تو اس کی مودت کا خداوند عالم مطالبہ کر رہا ہے جس کا لحم رسول خدا کا لحم ہے، جس کا دم رسول خدا ہے، یعنی گوشت، خون، ہڈی. اسی بنیاد پر وہاں پر رسول خدا کا ذکر نہیں ہے، علی کا ذکر ہے. وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے اور میں بھی اس کو دشمن سمجھتا ہوں. صاحب بشارت المصطفیٰ نے یزید بن قعنب سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور عباس بن مطلب چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. مادر امیر المومنین فاطمہ بنت اسد تشریف لائی. وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی. چنانچہ ان کو درد ذہ معلوم ہوا. آپ نے فوراً، یہ ان کے حوالے ہے، اب یہاں پر ابھی اس پر جو گفتگو نہیں کی جائیں گی کہ وہ 9 ماہ تھے یا 6 ماہ تھے یا کیا تھے، وہ چھوڑے. اب یہاں سے جو ہے نا اپنے کام کی جو باتیں ہیں وہ لے لینے کا ہے. آپ نے فوراً کہا اے پروردگار میں تجھ پر اور تیرے رسولوں اور تیری نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں اور اس کی بھی تصدیق کرتی ہوں کہ انہوں نے کعبے کو بنایا. تجھے اسی کا واسطہ جس نے یہ گھر بنایا اور اس بچے کا واسطہ جو میرے پیٹ میں، تو مجھ پر اس ولادت کے مرحلے کو آسان فرما. میں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ پشت کی جانب سے شق ہوئی. فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور دیوار کعبہ پہلی شکل میں ہو گئی. ہم نے چاہا کہ دروازے کا تالا کھل جائے مگر تالا بھی نہ کھل سکا. تب ہم سمجھے کہ یہ کوئی خدائی حکم ہے. پھر فاطمہ بنت اسد چوتھے روز امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ہاتھوں پر لیے ہوئے برآمد ہوئی اور فرمایا کہ مجھے تمام سابقہ عورتوں پر فضیلت عطا ہوئی ہے، اس لیے کہ آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون نے چھپ کر ایسی جگہ خدا کی عبادت کی جہاں مجبوری کے سوا خدا عبادت کو پسند نہیں فرماتا. اور مریم بنت عمران نے اپنے ہاتھ سے کھجور کے خشک درخت کو ہلایا تو تر و تازہ کھجوریں کھائیں. اور میں نے بیت اللہ میں داخل ہو کر جنت کے میوے اور گناگن جنت کے کھانے کھائے. ظاہر ہے نا 4 دن کا جب ذکر ہو رہا ہے نا، تالا تو کھل نہیں رہا تھا، تبھی کھانا کہاں سے آ رہا تھا. تو لہذا جو ہے نا من جانب خدا ان کو رزق پہنچ رہا تھا. ایسا ہے جب رازق قریب ہو تو رزق کی احتیاج نہیں، آپ کے فکر نہیں ہے. اور جب میں نے بیت اللہ سے باہر آنے کا ارادہ کیا تو حاطف نے پکار کر کہا اے فاطمہ اس کا نام علی رکھنا. بخدا علی اعلیٰ ہی فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نام سے اس کا نام مشتق کیا اور میں نے اپنے آداب سے اس کو مؤدب بنایا اور اپنے پوشیدہ رازوں سے میں نے اس کو آگاہ کیا. اور یہی میرے گھر میں بتوں کو توڑ کر کعبے کی چھت پر اذان کہے گا اور میری تقدیس و تمجید بجا لائے گا. بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس کو دوست رکھے اور اس کی اطاعت کرے.
اور تف ہے اس پر جو اس سے دشمنی رکھے اور اس کی نافرمانی کرے۔ راوی کہتا ہے کہ 13 رجب 30 عام الفیل بروز جمعہ علیہ السلام رحمۃ اللہ علی صلی اللہ محمد پیدا ہوئے۔ یہاں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہوں بھائی، پیدا ہوئے یہاں لکھا ہوا ہے اسی لیے پڑھ رہا ہوں میں، ظاہر ہوئے۔ حضرت کے سوا نہ اس سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کسی نے کعبے میں جنم لیا۔ یہ امیر المومنین کے لیے ایک خدا داد تعظیم و اجلال و اکرام و توقیر کا مقام ہے۔ اور اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے بے حد محبت کا اظہار فرمایا اور جب جناب فاطمہ سے کہا کہ آپ ان کا جھولا میرے بستر کے قریب رکھیے، اور امیر المومنین کی تربیت کا بار زیادہ تر حضرت اپنے ہی ذمے رکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے نہلاتے دھلاتے، دودھ کے وقت منہ میں دودھ ڈالتے اور سوتے میں جھولا جھلاتے اور جاگتے میں بہلاتے تھے، اور اپنے سینے مبارک پر علی کو اٹھا کر فرماتے تھے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ناصر و مددگار، مخلص، وفادار اور خلیفہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہی میرے لیے پناہ گاہ، کیا لفظ ہے، یہی میرے لیے پناہ گاہ۔ اگر نہ ہوتے تو خدا بند عالم نہ کرتا بستر پر سو جاؤ۔ میرا پشت پناہ اور میرا وسیع ہوگا، یہی میرے لخت جگر بیٹی کا شوہر اور میری وصیتوں کا امانت دار، اور ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر لیے مکے کے پہاڑوں، گھاٹیوں، جنگلوں، وادیوں میں ٹہلاتے اور سیر کراتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، آج کے مفسر جب ہوتے اور دیکھتے تو کیا حشر ہو جاتا تھا ان کا، مر جاتے تھے۔ ابھی خبر میں پیر لٹکا رہے ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں۔ وہ رسول خدا کے دوش پہ جو چڑھے تھے نا، آج تک تکلیف ہے وہ۔ مولا کائنات چڑھانے والا چڑھا لیا، وہ آپ کے جو ہے نا رسول خدا پوچھے، مولا کائنات جواب دیے، وہ سب کچھ ہو گیا، مگر تکلیف آج تک دلوں میں تین شمارہ ہے ان کے دل میں، قلب میں۔ نہیں بھائی، رسول خدا کی توہین کر لو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا خود توہین کروا لینا چاہ رہے تھے معاذ اللہ اپنی، جی نہیں، اپنے پناہ گاہ کو ساتھ لیے پھر رہے، ناصر کو ساتھ لیے پھر رہے، وفادار کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں، اپنے نفس کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ نفس کو چھوڑ کے کون پھیسا پھرتا ہے؟ اگر نفس وجود پیغمبر اسلام سے اگر جدا ہو جائے تو خدا کی قسم ایسی نیند ان پہ غالب آ جائیں گی کہ پھر ہمیشہ سوتے رہ جائیں گے۔ ہاں، تو پھر اگر ان کے وجود سے ان کا نفس جو ہے نا اگر منقطع ہو جائے، دور ہو جائے، تو خدا کی قسم جو ہے نا پھر یہ معصوم نہ رہے، کیونکہ معصوم کی یہ تعریف ہے کہ جس کو نیند نہیں ہے، صرف آنکھیں بند کرتے ہیں وہ، مگر جو کیفیت کے ہم پر جو طاری ہوتی ہے، جو حالت نیند میں جس طرح ہم سو جاتے ہیں، جو ہوش و حواس نہیں رہتے، بے سود پڑ جاتے، ویسی رسول خدا پڑ جاتے۔ یہ تو سمجھو نفس کے سبب وہ ہمیشہ جاگتے رہے، بیدار رہے، تو کاندھے پر لیے مکے کے پہاڑوں، گھاٹیوں، جنگلوں، وادیوں میں ٹہلاتے اور سیر کراتے تھے۔ رسول خدا کو لطف آتا تھا،
اسی لیے جو ہے نا وہ دوش پہ ہمیشہ بٹھا دیتے، انگلی پکڑ کے نہیں چلاتے تھے۔ اب یہاں پر مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ فضائل تو ولایت سے پہلے یا وقت ولادت سے پہلے، یہ فضائل تو ولادت سے پہلے یا وقت ولادت سے متعلق ہیں۔ ولادت سے وفات تک کے فضائل کا حسب کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ان کا سلسلہ تو غیر متناہی ہے۔ بس ہم تو ان میں سے چند ہی کو بیان کر سکیں گے اور بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ بتا دیں کہ علماء کے نزدیک یہ محقق ہو چکا ہے کہ اصول فضائل 4 ہیں: علم، عفت، شجاعت اور عدالت۔ امیر المومنین علیہ السلام ان 4 اصول کی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں بھائی، علم، عفت، شجاعت، عدالت، امیر المومنین علیہ السلام ان 4 اصولوں کی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں وہ آپ ابتدا بولو، انتہا بولو، وہ سب جو بھی ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایسا ہے ہاں، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، اپنی رائے دے رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ جیسے کہ اب آپ کے ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوتا تو پہلی منزل میں جو نا جاہل رہتا، پھر اس کو جب مدرسے میں داخلہ دلاتے تو کے جی، لوور کے جی، جو بھی کلاس ہو اس میں علیہ السلام داخلہ لیتا تو چنانچہ ABCD سیکھتا۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے نا فرسٹ کلاس میں گیا تو کچھ اور سیکھا، تدریجاً یہاں پر علم آتا ہے۔ وہاں پہ جو ہے نا وہیں ارادہ شیئن یقول لہ کن فیکون میں جو ظاہر ہو وہ علم خدا لے کر ظاہر ہوتا، تو اس کے تعلق سے جو نا وہ ابتدا، وہ انتہا، نہ خدا کی قسم نہ ان کی ابتدا کو کوئی چھو سکتا ہے نہ انتہا کو۔ ابتدا کو نہیں پہچانے تو انتہا کو کیا پہچانیں گے؟ ہم واقف ہی نہیں ہے کہ کیا ہے وہ۔ علم امیر المومنین علیہ السلام، علم میں تو امیر المومنین ایسے درجے پر فائز تھے کہ جناب رسول خدا نے ان کے حق میں یہ اعلان فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پس 9 حصے اکیلے علی کو ملے اور 1 حصہ تمام لوگوں کو۔ تم میں سب سے زیادہ عہدہ قضا کے لائق علی ہیں۔ اپنے متعلق امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے ہر قسم کا پردہ ہٹا دیا جائے تو بھی میرے یقین و ایمان میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جہاں کمی ہوتی ہے وہاں پر اضافے کا امکان ہے، یہاں پر کوئی کمی کا تصور ہی نہیں ہے تو وہاں پر اضافہ کیا معنی رکھتا، سوال ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو پیکر یقین ہو اب اس کے لیے جو ہے نا یہ بھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یقین میں کچھ زیادتی ہوئی، وہ خود ایک پیکر یقین کا۔ دیکھیں گے مولا کہنا تمہیں دے کہ میں حق
یقین ہوں کہ وہیں پر ایک مقام پر مولا کائنات تلاوت الاسلام، یہ تو اسے ہے جس کے معنی ہے رونق اسلام، میں اسلام کی رونق ہوں. پھر اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ خوبی اسلام، میں اسلام کی خوبی ہوں. ایک معنی ہوتے ہیں تر و تازگی اسلام، میں اسلام کی تر و تازگی ہے. دیکھیں آپ اب اس کو جو ہے نا اس ایک لفظ کو میدان غدیر سے ملائیے. جو میدان غدیر سے ملائیں گے تو اور لطف آئے گا. اسلام کو رونق ملی ہے میدان غدیر سے، اسلام کی خوبی ہے میدان غدیر سے، اسلام کی تر و تازگی ہے میدان غدیر سے. اللہم صلی علی کیونکہ وہیں پر یہ آیت یہ نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یعنی اسلام رونق نہیں تھی، راضی نہیں تھا، اسلام میں خوبی نہیں تھی، خدا راضی نہیں تھا، وہ اسلام میں تر و تازگی نہیں تھی جس سے خدا راضی نہیں تھا. جب اس اسلام میں تر و تازگی آ گئی، رونق آ گئی، خوبی آ گئی تو خداوند عالم ہو رہا ہے کہ میں اس اسلام سے راضی ہو گیا. یہ ہے تو پتہ چلا کہ جو ہے جہاں پر ذکر مولا ہو کہ تو وہاں پر ایک خوبی پیدا ہوتی. تو تمہاری نماز میں اس وقت تک خوبی پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ اس نماز میں ذکر مولا کائنات نہ ہو. اور ایک ایک سن لیجئے، مولا کائنات فرما رہے ہیں وہ سنیے دو شہادتین. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انا سابق الشہادتین، سابق ہاں. اب یہاں کیا ہوا؟ ابھی سابق الشہادتین، شہادتین سے شہادتین میں پونس کس کو لائیں گے؟ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جو لا الہ لیجیے باپ، اپنے کو واسطہ نہیں ہے. سابق ماننا ہے یہاں پہ، شہادتین سے پہلے مولا کائنات. شہادتین سے جو ہے آپ کے نماز ہو جا رہی ہے، سابق الشہادتین سے نہیں. واہ واہ واہ، اگر سابق الشہادتین نہ ہوتی تو شہادتین کہاں سے ہوتی؟ یہ شہادتین سابق الشہادتین کے سبب ہے. ہاں یعنی مولا کائنات کے سبب یہ دو شہادت دیے گئے. اگر یہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم پھر میدان غدیر. شہادتین تھے، سابق الشہادتین کا ذکر نہیں ہے اور شہادتین ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جیسے من کن تو مولا فہذا علی مولا ہو گیا. تو سابق الشہادتین کے سبب اب آپ کے جو ہے نا دو شہادتین باقی ہیں. چلیے اب اور ایک درود پڑھ دیجیے. انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے ایسے علم مکنون پر عبور و اطلاع ہے کہ اگر تم پردے ظاہر ہو جائے تو تم ایسے کانپ اٹھو جیسے وہ رسی کانپتی ہے جو کسی گہرے کنویں میں ڈالی گئی. اگر میرے لیے مسنت قضا لگا دی جائے تو میں اہل تورات میں تورات سے، اور اہل انجیل میں انجیل سے، اور اہل زبور میں زبور سے، اور اہل قرآن میں قرآن سے احکام جاری کروں. پھر یہاں پر مولوی صاحب کا پڑھ دوں یہ بھی. جی مولوی صاحب فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین کا یہ ارشاد
اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ کمال علم کے اس درجے پر فائز تھے جہاں زیادہ سے زیادہ قوت بشریہ کی رسائی ہو سکتی ہے، اور علوم سے آپ کو ایک خاص خصوصیت حاصل تھی جہاں اور کسی صحابی کی رسائی نہ تھی، اور حضرت کا یہاں تو یقیناً زبردست علم کا ذخیرہ ہے۔ کاش میں اس علم کے حاملین کو کہیں پاتا۔ مزادا ہے کہ آپ علم کے اس درجے اور مرتبے پر فائز تھے جہاں کسی جن و ملک یا بشر یا کسی مخلوق کا حضرت رسول خدا کے سوا پہنچنا ممکن نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ تو اصل ہی ہے، رسول کا نفس، علی کا نفس، اس لیے کہ آئے مباہلہ میں خداوند عالم نے رسول کا نفس علی کے نفس کو قرار دیا، جیسے فرماتا ہے انفسنا وانفسکم، یہاں نفس علی مراد ہے، جیسا کہ جمہور مفسرین نے یہاں پر ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی، وہ بھی پڑھ دوں۔ یہ جو انفسنا و انفسکم کی جو بات آئی تو میرے ذہن میں یہاں پر ایک بات یہ آئی کہ رسول خدا جب چلے تو یقیناً نفس تو رسول ساتھ میں تھا، اس کی بنیاد پر چل رہے تھے، مگر یہ کہ جو ہے نا نفس خدا بھی ساتھ تھا، یعنی آئے مباہلہ میں نفس خدا بھی ساتھ جا رہا ہے، تو جب نفس خدا ساتھ گیا تو وہ لوگ بھی ڈرا ہو گئے، ایک جانب نفس محمد کو دیکھے، دوسری جانب نفس خدا کو دیکھ کے بولے کہ نہیں یہاں پر تو شرافت اسی میں ہے کہ بڈرا ہو جاؤ، چنانچہ وہ بڈرا ہو گئے۔ حالانکہ نفس محمد کو تو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ جمہور مفسرین نے لکھا ہے، اتحاد حقیقی تو یہاں مراد ہو نہیں سکتا، اتحاد محال ہے، اس لیے اقرب معنی پر محمول کیا جائے گا، اور وہ تمام وجوہ ممکنہ کے اعتبار سے مساوات ہے، اور اب تمام فضائل علمیہ و عملیہ بجز نبوت کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے لیکن یہاں پر بھی جو ہے نا یہ اس پہ غور کیے آپ لوگ، تمام فضائل علمیہ و عملیہ بجز نبوت کے حضرت امیر المومنین کے لیے ثابت ہوں گے۔ کمال ہے، رسول خدا تو جو ہے نا ولایت کا علم رکھتے ہیں اور ولایت نبوت کا علم نہیں رکھتی تھا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، یہ مساوات کی بات نہیں ہے، بجز، کیونکہ یہاں پر جو علمیہ و عملیہ بجز نبوت کے حضرت امیر المومنین کے لیے ثابت ہوں گے۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ البتہ نبوت میں مساوات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس لیے کہ پھر وہ بستر پہ جب سوئے مولا کائنات تو کیا بولے، نبی بولے یا علی بولے؟ ولایت کا ایک جز، ہاں پھر توحید ہے، تو اس کے جز کا ظاہر ہونا ضروری تھا، تو اس کا اظہار ہوا، وہ ایک جز کا اظہار ہوا بستر احمد پر۔ یہ بتا دیے کہ جو ہے کیا ہے وہ حدیث، لا فرقہ بین نور الربوبیت و نور الولایہ، لأن الولایہ جز من التوحید و جز من النبوہ، ولایت کا ایک جز جو نبوت ہے اس کا اظہار بستر پر ہوا، جب بستر پہ آئے تو جو اظہار ہوا تو نبی بولا گیا، جز کا اظہار۔ ہاں، اب اس کے بعد کا جملہ بھی جز کے لفظ کے ساتھ استعمال کروں، وہ ایک جز کا جو اظہار ہوا نبوت کا کہاں پر ہوا، بستر پر۔ پر جب یہی ولایت معراج میں گئی تو وہاں کس چیز کا اظہار ہوا، توحید کا جز کا اظہار۔
تو پتہ چلا کہ مقام قاب قوسین اور ادنا پر وہ جو اظہار کرے مولا کائنات وہ بھی ایک جز کا تھا. دس چل رہا بھائی ہاں جز ہے وہ. اس کے بعد پڑھیے لو کشف الغطا، لو کشف الغطا لمزددت یقینا. اس کے بعد بولیے وہ معراج جو وہ قاب قوسین و ادنا ہے وہاں پر ایک جز کا اظہار ہوا جس کی بنیاد پر توحید سمجھ میں آئی، بستر پر اظہار ہوا، نبوت سمجھ میں آئی. پھر میرا مولا کا یہ کہنا لو کشف الغطا لمزددت یقینا. اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو یقین میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. یعنی سارے حجابات ہٹاتے جاؤ پھر علی ولی لا الہ الا اللہ بولتے رہیں گے. سارے حجابات جب ہٹا دیے تو رسول خدا بولے اے علی یہ کوئی نہیں پہچانے، اب پہچانے تو خدا یا میں. تو جب علی ولی سارے حجابات ہٹا دیے رسول خدا کے سامنے سے تو اس وقت بھی رسول خدا لا الہ الا اللہ. تو خدا بولا ٹھیک ہے میں حجاب ڈالتا ہوں. یہاں حجابات ہٹا دیے تو لا الہ الا اللہ حجاب پڑ جائے. یہ اب یہ یہاں پر جو ہے آپ کے علی کی جب ضرورت پڑی جو آواز دیے پکارے وہ بھی ذکر ہے یہاں پر. پڑھو وہ بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دیکھیے آپ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ خلافت کی سیٹ پر کوئی اور بیٹھ گئے. جی وہ اس وقت کی باتیں ہیں. تو چنانچہ بیٹھے اس کے بعد کیا ہوا وہ سنیے. ایک زانیہ کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا جو حاملہ تھی. آپ نے فوراً سنگساری کا حکم جاری فرما دیا. حضرت علی علیہ السلام نے جو خلیفہ بن بیٹھے تھے ان سے کہا کہ آپ کو اگر اس زانیہ پر حد جاری کرنے کا اختیار ہے تو اس بچے پر تو اختیار نہیں ہے جو اس کے پیٹ میں ہے. تو چنانچہ خلیفہ نے فوراً اس کی آزادی کا حکم دے دیا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر علی نہیں ہوتے ہم تو ہلاک ہی ہو جاتے. ظاہر ہے نا. دیکھیے آپ کس وقت جو ہے نا حد جاری کرنے کا حکم دے رہے ہوں جب پیٹ میں بچہ ہے. تو بھی یہاں پر اس سے یہ آتا ہے کہ دیکھیے اس کو ہر چند کے وہ گناہگار ہے زانیہ ہے. بچایا کون؟ بچہ بچایا، معصوم بچایا. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو معصوم جب تمہاری سفارش کر دے تو بخشش ہے تمہارے لیے. اس وقت تو چھڑا دیے نا. تو کیسے چھڑا؟ اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا تو کیسے چھٹتے؟ ایک مجنون زانیہ خلیفہ کے سامنے پیش ہوئی. فرمایا سنگسار، فوراً سنگساری کا حکم دے دیا. پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ 3 شخص شرعاً مرفوع القلم یعنی حدود تعزیرات سے آزاد ہیں. وہ
یعنی ان پر حدود جاری نہیں کی جاتی ہے. 3 شخص ہیں بتائیں امام. دیوانہ جب تک صحیح دماغ نہ ہو، دیوانے پہ آپ حد نہیں کر سکتے. دوسرا سونے والا جب تک بیدار نہ ہو، یعنی حالت نیند میں اس کے اوپر حد نہیں جاری کر سکتے، کیونکہ اس کے وجود سے نفس کٹا ہوا ہے. تو جو بھی جو ہے نا گناہ کیا جاتا ہے بربنا نفس کیا جاتا. تو جو ہے جب نفس ہی اس کے وجود سے دور ہے تو آپ اس کے اوپر کیسے سزا جاری کرتے؟ آپ نہیں کر سکتے. گناہ جو ہے وجود سے ہوا، نفس کے سبب ہوا. انسان کے وجود میں جہاں نفس امارہ اور لوامہ وغیرہ وغیرہ ہیں، اس کی بنیاد پر جو ہے نا نیکی اور بدی پر عمل کرتا. جو جس چیز کے سبب جو ہے نا یہ بدی کیا تھا وہ اس کے وجود سے کٹی بھی ہے. تب کیسا حد جاری کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ باتیں نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتے. دیکھیے آپ، ہاں اب کسی پوچھے ہمارے نام نہایت آیت اللہ عالم دوران سے تو بتا سکتے ہی ہے. ارے واللہ عالم کچھ بھی بول دیتے ہیں، پہلے بعد میں واللہ عالم بولتے ہیں. پہلے بولتے حد جاری کرو، بعد میں بولتے واللہ عالم. سمجھے آپ؟ حد جاری ہونے کے بعد واللہ عالم ہے وہ. تو کیا ہو گیا دوسرا؟ ہاں جہاں جب تک کہ وہ بیدار. تیسرا نابالغ بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو. پھر خلیفہ نے فرمایا اگر علی نہیں ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اب سنیے، ایک مرتبہ خلیفہ نے کسی عورت کے پاس اپنا سپاہی بھیجا. وہ سپاہی کو دیکھ کر سخت ڈری اور مارے خوف کے اس کا عمل ساخط ہو گیا. چنانچہ خلیفہ نے لوگوں سے اس کے متعلق فتویٰ پوچھنے لگے. کیا کرنے لگے؟ لوگوں سے فتویٰ پوچھنے لگے. سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کے ذمے کچھ عائد نہیں ہوتا. حضرت علی سے جو پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو دیت تمہاری گردن پر ہے. چنانچہ خلیفہ نے امیر المومنین کے فرمان پر عمل کیا. کل بڑا اچھا پروگرام آیا بھائی، مگر ایسا ہوا کہ میں وہ دیکھ رہا تھا، یہاں پر کچھ لوگ آ گئے جس کی وجہ سے میں دیکھنے سے بڑا اچھا پروگرام تھا. ای ٹی وی پہ آ رہا تھا ہمارے مسائل. تو اس میں جو ہے نا ایک مفتی کو ٹھہرائے تھے اور کچھ دیگر 2 صاحبین تھے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو آج کل فتوے دیتے نا اس تعلق سے گفتگو، بہت اچھا پروگرام تھا. مگر یہ کہ جو ہے نا وہاں پر کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا، پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ ایک، مولا کائنات کا خطبہ، اللہ ایک، رسول ایک اور قرآن ایک ہے. تو بھی دین کتنے ہونا؟ 10 ایک ہونا. تو بھی دین اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک ہے. تو پھر یہ اتنے مولویوں میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ فتووں میں کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہے، یہ سوال نہیں کر رہا ہے. کرنا پوچھنا تھا، کیونکہ جب مفتی صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر اسی وقت سوال کرنا. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں تو بولے قرآن سے ہی دیتے ہیں. تو جو قرآن سے فتویٰ دیتے ہیں تو آپ کچھ اور فتویٰ دے رہے ہیں، دوسرا کوئی اور فتویٰ دے رہا ہے. یہ اختلاف کیوں ہو گئے فتاوی میں؟ سبب اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا رسول خدا ہر ایک کو الگ الگ دین بتا کر گئے؟ سبب کیا ہے اس کا؟
ایک عورت کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا جس نے ششمہ بچہ جنا، تو خلیفہ نے فوراً سنساری کا حکم جاری فرما دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو روکا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا تو خلیفہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ خلیفہ سے جب یہ کہا گیا، نام نہاد خلیفہ ہے بھائی، اس عورت کے ہاں 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے حاملہ تھی، کیونکہ شوہر کے ہاں تو اس کو صرف 6 ہی مہینے گزرے۔ خلیفہ نے فوراً زانیہ سمجھ کر حد زنا سنساری کا حکم دے دیا، مگر امیر المومنین علیہ السلام نے آیت قرآنی پڑھ کر فرمایا کہ خدا فرماتا ہے بچے کا عمل اور دودھ کا زمانہ 30 ماہ یعنی 2.5 سال ہے، اور پھر ماتا ہے کہ صرف دودھ پینے کا زمانہ 2 سال ہے، تو اس کے یہ معنی ہے کہ 6 ماہ کی مدت ایسی ہے کہ جس میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حمل کی مدت کم سے کم جو ہو سکتی ہے وہ 6 ماہ ہے، لہذا اگر 6 ماہ میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کیسے ثابت ہوا کہ قبل نکاح زنا کی وجہ سے حاملہ تھی؟ یہ نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے، یہ بے قصور ہے، 6 ماہ کا بچہ صحیح الولادت اور حلال زادہ ہے۔ لوگ مست کی شرعی سزا سے ناواقف تھے، حتیٰ کہ حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا جب شرابی شراب پیے گا تو نشہ میں مست ہوگا، جب نشہ میں مست ہوگا تو بکواس کرے گا، جب بکواس کرے گا تو افترا پروازی کرے گا، جب افترا پروازی کرے گا تو تم افترا پروازی کی سزا دو اور اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عجیب و غریب قضایا اور سخت اور مشکل فتاویٰ شمار سے باہر ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اہل علم ان تمام قضایا کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ہے، اس کو یہیں پر روک دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ ہفتے میں اسی میں سے اب یہ ابھی کیا سنائیں، یہ حد جاری کرنے کا، یہ اس میں تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا جتنا ہو سکے ولایت کے بارے میں، عظمت ولایت اور ولایت کا ذکر ہو انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ درس میں جو اب کی ہماری نشست ہوگی اس میں اسی عنوان پر گفتگو کریں گے۔ جی وہ آپ لوگوں کا اختیار ہے۔ آنے والا ہفتہ 100 مارچ نہیں، میں تو مارچ نہیں، اپریل میں۔ وہ کیا کیا یہ سننے میں آ رہا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کو معلوم۔ وہ علم العادات، یہ علم جو ہے نا وہ کسی کا ہے، وہ بتایا ہوا، وہ کیا ہے، کدھر ہے، اس قسم کے گفتگو علم و علمان اللہ جو نہیں، یعنی کہ جیسے کہ جو ہے نا یہ عادات
ابھی 786 110 یہ بھی ہوا نا، یہ چیزوں کے تعلق سے، کیونکہ بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے نا اب آج کل، تو وہ لوگ جو ہے نا کچھ کہہ رہے ہیں، مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں بولنا، ہاں ابھی سننا، اس کے اوپر کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ جو ہے نا اگر اپنے بول دیے تو فائدہ نہیں ہے۔ کل مجلس ہے شاید نا، میسج آئے گا بھائی۔ ایک سورہ فاتحہ سرکار ریاض ملت و شہید رائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔